جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو انتہائی شرافت والا خاندان بنایا۔ آپ خاندانی اعتبار سے شریف تھے اور آپ کا خاندان عزت دار، شرافت دار اور وجیح شکل کا تھا۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب۔ بزرگوں نے لکھا ہے کم سے کم اتنا تو نسب نامہ ہر امتی کو یاد رکھنا چاہیے۔ چھٹی پشت کے اندر آپ کا نسب اور آپ کی امی جان کا نسب جا کر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو عزت دی، بنو ہاشم میں بنو قریش کو عزت دی، اور بنو قریش کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عزت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت میں دنیا جہاں کے اندر پھرا ہوں، لیکن جو خاندان کے اندر آپ تشریف لائے ایسا خاندان میں نے دنیا جہاں کے اندر نہیں دیکھا۔ جس خاندان سے آپ تشریف لائے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے۔ آپ کا خاندان شروع سے خدمت گزار رہا، آپ کا خاندان کعبۃ اللہ کی خدمت گزار رہا۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب کعبۃ اللہ کے والی بیت اللہ اور انچارج کعبۃ اللہ تھے، لیکن آپ کا خاندان آزمائش کے اندر بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو بہت آزمایا۔ سب سے پہلے آزمائش آپ کے دادا جان پر آئی، جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے تھے، تو والدہ محترمہ جن کا نام سلمہ تھا مدینہ کے رہنے والی تھی، جو آپ کی دادی جان ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے شوہر کا انتقال ہوا، سسرال میں رہنا مناسب نہیں تھا، میکے چلے گی مدینہ منورہ، اور جن کو دنیا عبد المطلب کہتی ان کا نام شیبہ تھا، وہ بھی ساتھ چلے گئے اپنی ماں کے، یتیم ہو گئے تھے۔ تو مدینہ کے اندر کوئی حارثی قبیلے کا شخص گیا، کچھ بچے تیر اندازی کر رہے تھے، تو حارثی قبیلے کے شخص نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے جو تیر اندازی کرتا ہے، لیکن اس کا نشانہ برابر جا کے لگتا ہے، اور وہ بچہ جب اس کا نشانہ پورا لگ جاتا ہے تو اچھل اچھل کر کہتا ہے، میں اس خاندان سے ہوں جس کا نشانہ کبھی چکتا نہیں ہے۔ اس حارثی قبیلے کے شخص نے لوگوں سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ بنو قریش کا بچہ ہے، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا نام شیبہ ہے۔ تو وہ حارثی قبیلے کا شخص مکہ پاک واپس آ کر آپ کے چچا کا نام مطلب تھا، ان کو بڑا اکسایا، تم ایسے خاندان کے لوگ ہو جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، پیاسوں کو پانی پلاتے ہو، کعبۃ اللہ کی خدمات کرتے ہو، کیا تم اپنے مرحوم بھائی کی نشانی شیبہ کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا شیبہ کو تعلیم نہیں دلا سکتے؟ کیا شیبہ کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ وہ حارثی قبیلے کے شخص نے مطلب کو ایسا اکسایا، بہرحال وہ مکہ پاک سے مدینہ پاک پہنچے اور اپنی بھابھی سلمہ سے کہا کہ بھائی کی نشانی میرے حوالے کرو، میں اس کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اور انشاءاللہ الرحمن زندگی بھر اس کو ساتھ میں رکھوں گا۔ تو میکے کے لوگوں نے کہا سلمہ بھیج دو،
مکۃ المکرمہ ایسا پوائنٹ ہے جہاں ہر ملک کے لوگ آتے ہیں، یہ تعلیم حاصل کریں گا، بزنس میں آگے بڑھیں گا، دینداری میں آگے بڑھیں گا، چچا اور بڑے ابو کے ساتھ میں رہ کر بہترین نوجوان بنے گا۔ تو جس وقت مطلب نے آپ کو اٹھنے کے پیچھے بٹھایا اور مدینہ منورہ سے مکہ پاک لانے لگے تو راستے میں گرد و غبار، دھول، کپڑے گرد و غبار سے آلودہ بن گئے، چہرے پر دھول زیادہ تھی، تو لوگ یہ سمجھے شاید مطلب نے اپنے واسطے کوئی غلام خرید کر لایا ہے، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ جب سے آپ کا نام شیبہ سے عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ آج پوری دنیا آپ کو عبد المطلب سے جانتی ہے، شیبہ سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، شاید بہت سارے لوگ پہلی بار سنتے ہوں گے۔ تو بہرحال دادا جان پر آزمائش آئی، چچا اور بڑے ابو نے اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دلائی، اچھی تربیت کی۔ ایک وقت آیا آپ وجیح شکل، لمبے قد کے اور حالات سے نمٹنے کی آپ کے اندر صلاحیت بہت زیادہ موجود تھی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے آپ کی صلاحیت کو دیکھا، آپ کے جو ہے حسن اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کے پاک دامنی کو دیکھا، تو مکۃ المکرمہ کے سارے لوگ نے اتفاقی طور پر آپ کو کعبۃ اللہ کا انچارج بنا دیا۔ کعبۃ اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ پہلی آزمائش تھی جس کے اندر انعام ملا کہ اللہ نے آپ کو والی بیت اللہ بنا دیا۔ اب جب والی بیت اللہ بن گئے، مکۃ المکرمہ کے سردار بن گئے۔ سردار تو وہ ہوتا ہے جو اپنی جنتا کی مکمل خیال کرتا ہے، سردار تو وہ ہوتا ہے جو اپنے جنتا کا مکمل خیال کرتا ہے، رعایا کا مکمل خیال کرتا ہے۔ اب عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے۔ زمزم کا پانی اللہ نے دیا تھا، قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے اس زمزم کے کنویں کو مٹا دیا تھا۔ وہ ایک لمبی داستان ہے، مختصر وقت میں وہ داستان سنانا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ داستان سنائیں۔ بس قبیلہ جرہم کے لوگوں نے جو یمن کے رہنے والے تھے اس کنویں کو مٹا دیا، زمزم کے کنویں کو مٹا دیا، کعبۃ اللہ کی قیمتی چیزوں کو انہوں نے اس میں ڈال دیا اور زمزم کے کنویں کو ایسا زمین دوز کر دیا کہ پہچاننا مشکل یا کنواں تھا یا نہیں تھا۔ اور مکۃ المکرمہ کے زمین فتریلی زمین، ریتیلی زمین، پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو عبد المطلب روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، یا اللہ پانی کا انتظام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے رویا صالحہ کے ذریعے، سچے خواب کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ عبد المطلب فلاں فلاں جگہ زمین کو کھودنا شروع کرو، وہاں سے زمزم کا پانی نکلے گا۔ تو 4 دن مسلسل خواب گرتا رہا۔ اللہ رب العالمین زمین کی نشاندہی کرتے رہیں، یہاں پر ٹکام کو لگاؤ، یہاں سے پانی نکلے گا۔ جب کھودنا شروع کیا تو مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے اختلاف کیا، عبد المطلب آپ جہاں کرید رہے ہو، جہاں کھود رہے ہو، وہ فتریلی زمین ہے، وہاں سے کہاں پانی نکلنے والا ہے؟ لیکن آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر کھودنا شروع کر دیا اور منت مانگی، یا اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیے تو میں ایک بیٹے کو آپ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان، اس زمین کو کھودتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ چٹان پر ٹکام لگا، اور جیسی چٹان پر ٹکام لگا چٹان پھٹی اور زمزم کا پانی فواروں کی شکل میں اوپر نکل آیا۔ جو مکہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے تھے، آج اللہ نے پانی کا انتظام کیا کہ سارے مکہ کے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں ظاہر ہوگی اور سب کی پیشانی چمکنے لگی کہ آج ہمارے سردار نے پانی کو تلاش کر لیا ہے۔ تب سے لے کر آپ تک اور قیامت تک زمزم کا پانی نہ کم ہوا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
جو اللہ نے ایک پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اس زمزم کے پانی کو نکالا تھا، اور اماں ہاجرہ کے قربانیوں کی بنیاد پر وہ پانی شاید کبھی ختم ہو سکتا ہو۔